This is Al Firdaus Islamic Urdu channel. میں ہوں آپ کا لیکچرر پریزنٹر اینڈ اسپیکر ڈاکٹر تاج فردوسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، آج اس وقت جس مہینے میں ہم بیٹھے ہیں وہ ہے ربیع الاول. یہ وہ مہینہ ہے، وہ اتنا عظیم مہینہ ہے جس میں 12 تاریخ کو حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اللہ تعالیٰ نے عرش سے نور بنا کر بھیجا ہے. نور من نور اللہ، نور اللہ، نور نور من نور اللہ. اور پھر وہ نور داخل ہو گیا زمین پر، اور وہ نور پھیل گیا اسلام کی شکل میں، انسانیت کی شکل میں. ساری دنیا کو رحمت للعالمین بنا کر وہ نور آ گیا حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا نور اہل بیت سے نکلا، پھر آل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے ہوئے ان کے آل سے اب جتنے بھی اولیاء اللہ یہاں پر بیٹھے ہیں، اندھیری رات میں عشق محمد، عشق آل بیت، عشق آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کر اللہ کی ذات میں گم ہو جانے والے اولیاء جو اللہ کی ذات میں اپنی ذات گم کر دیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے سینوں میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو لہب نہیں تھا، ابو جہل نہیں تھا، اس کے سینے میں عشق بھی نہیں، عزت بھی نہیں تھی. آج کچھ لوگ جو شروع کر چکے ہیں کہ وہ غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ اہل بیت نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں. یہ تو وہی اولاد ہے نا، انہی کی اولاد، انہی کی نسل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کرنے لوگ ہیں، یہ بات کرنے والے لوگ ہیں جو حضور کی عزت اور حضور کی حرمت کو نہیں سننا چاہتے، پسند نہیں کرنا چاہتے. نہیں جی، وہ تو ہو گئے، چلے گئے، قصہ ختم. کیا قصہ ختم ہے بھائی؟ تم تو ختم ہو گئی بات سوچ کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصہ کبھی ختم نہیں ہوتا، رہتی دنیا تک. پھر اس کے بعد آخرت میں وہاں پر جو ہوں گے تو وہ ان کا ہی راج، ان کا ہی وہ مقام ہے. حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی روشن، وہاں بھی روشن، یہاں بھی نور، وہاں بھی نور، وہاں بھی نور، یہاں بھی رحمت، وہاں بھی رحمت. حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. اور 12 تاریخ کو جب ان کی پیدائش دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع الاول، ربیع کا مہینہ ہوتا ہے بہار کا، اور بہار کے 12 تاریخ کو یعنی کہ پروان چڑھتی ہوئی جوانی بہار کے موسم کی 12 تاریخ 13 تاریخ اس وقت حضور کا پیدائش، حضور کا پیدا ہونا، حضور کا دنیا میں آنا ہمارے لیے باعث رحمت. ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی قسمت اچھی بنائی ہے کہ ہمارے پاس کچھ دولت بھی نہ ہو، سونا بھی نہ ہو، یا اگر ہو بھی تو ٹھیک، نہ ہو تو بھی ٹھیک، مگر سب سے بڑی دولت تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نے ہمیں پیدا کر لیا. اور ہم اپنے کلمے میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم ان کی امتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا، جن کو اللہ تعالیٰ نے 1000 القاب سے نوازا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رفعنا لک ذکرک کا، اے محبوب، اے حبیب، ہم نے تمہارا ذکر آسمانوں سے بھی زیادہ اونچائی بلندی کی. ہم ان کی امت میں آ گئے. وہ تمام جتنے بھی اولیاء، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی پہلے سے رسول گزرے ہیں، ان سب سے بڑھ کر یہ اس امت کا مقام ہے جو حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. اس امتی بننے کے لیے بہت سارے انبیاء شرف حاصل کرنا چاہتے. کاش میں ایک امتی ہوتا، میں حضور اقدس محمد کا ایک معمولی سا ادنا سا امتی ہوتا تو کافی تھا. مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ نبوت نہیں چاہیے، میں تو ایک امتی. اتنا بڑا مقام ہے اس کا. اور اس مبارک مہینے کی 12 تاریخ کو ہم خوشیاں منائیں گے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بتایا ہے کہ جب اللہ کی رحمت دیکھتے ہو، جب رحمت آئی ہے، جب دیکھیں گے تو آپ خوشیاں منائیں. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. خوشی مناؤ. حضور کا آنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے. خوشی منائیے. آپ کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی مناتے ہیں، اس کا برتھ ڈے آتا ہے خوشیاں مناتے ہیں، بلونس تمام چیزیں سارے لوگوں کو بلا کر اکٹھا کر کے مٹھائی کیک سب کچھ بانٹتے ہیں. اور آپ جن کے نام سے آپ امتی بنے، جن کے لیے آپ سیدھے جنت کے لیے آپ کے لیے بشارت ہوئے ہیں، یا مومنون، اور آپ کہتے ہیں نہیں، وہاں پر انہوں نے نہیں کیا. اس وقت لائٹ نہیں تھے
تو آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ اس وقت کیک نہیں تھا، آپ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اس وقت ہاسپٹل میں بچہ نہیں پیدا ہو رہے تھے، آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں ہاسپٹل کے ڈیلیوریز وغیرہ کے لیے؟ جی انہوں نے نہیں کیا، وہ صحابہ نے کیا ہاسپٹل کو لے کر گئے تھے؟ ایمرجنسی میں گئے تھے کیا؟ ان کے پاس وہ ایمرجنسی کی یہ تھی ان کے پاس؟ نو، آئی سی یو نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، گیس ماسک لگا کے ان کے ڈیلیوریز نہیں ہوئے تھے ان کی بیوی بچوں کے؟ جی انہوں نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ نے وہ بھی نہیں کی، تو آپ کیوں کر رہے ہیں انسان؟ آپ بدعت کر رہے ہیں، آپ بچوں کو اپنی بیوی کو ہاسپٹل میں لے آ کے ڈیلیوری کے لیے بدعت ہے، آپ ڈاکٹر سے انجیکشن لگا رہے ہیں، وہاں پر تو انجیکشن نہیں تھا، آپ بدعت کر رہے ہیں، وہ گولیاں کھا رہے ہیں، آپ اس وقت وہ نہیں تھے، آپ بدعت کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر جا کے ڈاکٹر سے وہ چیک اپ کروایا تھا، ہارٹ کروا رہا تھا، انہوں نے نہیں کیا تھا، اور کہتے ہیں انہوں نے نہیں کیا تو آپ کیوں کروا رہے ہیں؟ اب سی ٹی کیوں کر رہے ہیں؟ اسکین کیوں کر رہے ہیں؟ تمام سے بھائی دماغ کی بات کچھ ہوتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی اور حرمت کی اور خوشی۔ اس کا مطلب آپ خوشی مت مناؤ، میلاد مت مناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی مت مناؤ، مطلب یہ ہے کہ آپ کو بغض ہے، آپ کو اس چیز سے غصہ ہے کہ چیز نہ کریں، کیونکہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کوکر میں کھانے اور اوون میں تمام چیزیں نہیں کیا، انہوں نے مائکرو ویو میں، آپ کیوں بنا رہے ہیں صاحب؟ آپ تمام چیزیں انہوں نے نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں سب؟ بات سمجھنے کی ہے۔ یہ جو لوگ یہ نیا فتنہ لے کر آئے یہ کوئی اور نہیں، وہی دجال ہے جن کی اولادوں میں سے آ گئے ہیں، اور دجال نے اپنے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول لے کے ان کے دماغ کو رکھا ہے۔ فتنہ پیدا کرو، حضور کے خلاف بات کرو، اولیاء کے خلاف بات کرو، اہل بیت کے خلاف بات کرو، ان کے خلاف بات کرو، ان کے خلاف بات کرو، وہ غلط ہے۔ اہل بیت کے خلاف بات کرو، یہ خلاف بات کرو، اولیاء کے خلاف، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ دیکھیں کیسا کھیل کھیل رہا ہے دجال، کیسا کھیل کھیل رہا ہے یہاں پر شیاطین کھل کر۔ اب تو ہمارا جانے کا کی ضرورت ہی نہیں، جانے کی ضرورت ہی نہیں، لوگ خود بخود جاؤ، اس نے چنگاری ڈالا کہ جاؤ فیمس ہو جاؤ، یوٹیوب میں آپ کے بہت زیادہ، آپ کے چینل کے زیادہ مل جائیں گے، آپ کے ویوز مل جائیں گے، آپ کے سبسکرائبر مل جائیں گے، اتنا پیسے کی خاطر، ویوز کی خاطر کیا چیز چاہیے لوگوں کو دیوانہ کرنے کے لیے؟ وہ غلط ہے، میں صحیح ہوں جی، وہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ غلط ہے، میں اب لوگ ہاں دیکھتے ہیں۔ ارے بھائی دیوانوں، حضور نے جب کہہ دیا کہ اکملت لکم دینکم، ہو گئی بات ختم، تو پھر اس کے بعد اور کوئی نیا آ گیا، کوئی بکرا میں کیا آپ دوڑے پہ اس کے پیچھے، داڑھی رکھ لے اور بات کر لے، پیچھے بھاگ گئے؟ بھائی وہ اتنا بڑا کوئی ہے، وہ ہے کوالیفائڈ، یہ ہے کوالیفائڈ، بیکار کی باتوں میں آ کرتے، ان لوگوں کی باتوں میں آ کر جو بھی آ گئی یوٹیوب پہ۔ یاد رکھیے صرف ایک بات، جو حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، جو بیان کرتے ہیں، جو کوالیفائڈ ہے، جو عالم ہے، جو علم رکھتا ہے، اور سب سے بڑی بات علم میں، وہ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا دیوانہ اور عاشق ہے، بس اس کی بات سنیے، دوسروں کی کوئی نہیں۔ سننے کے لیے تو بہت سارے ہیں، لوگوں کو چھوڑ دیجئے، سننا ہے تو دیکھیے ڈاکٹر طاہر القادری کو سنیے۔ زبان سے بات کرتے ہیں تو عشق محمد، زبان سے بات کرتے ہیں تو روحانی تمام علم سامنے آتے ہیں، کتاب ان کے سامنے ہوتی ہیں، کتابوں کا ڈھیر، مگر جب بھی وہ بات کہتے ہیں، یہاں دیکھیے یہاں سے نکلتی ہے آواز، یہاں سے نکلتی ہے آواز ان کی، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی اگر کوئی بندہ، کوئی بھی آ کر کوئی عالم بات کر رہا ہے، اور اس نے جیسے حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، اس نے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو چوما، پھر اس کے بعد ان کا احترام کیا، بس اس کی بات سنیے، اور دوسروں کی بات کو خط تعلق، اپنے آپ کو بچا لیجئے، اپنا دین بچا لیجئے، ایسے فتنہ کرنے والے لوگوں کو آپ ٹھوکر مار دیجئے۔ جزاک اللہ خیر، السلام ورحمۃ اللہ۔ اس مبارک مہینے کے 12 تاریخ کو، یہ ربیع الاول کے 12 تاریخ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد خوشی منانے کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ خوشیاں مناؤ، رحمت آئی ہے اللہ کی، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کی خبر۔ کپڑے پہنی، بہترین سے لباس، اور عطر لگائیے اور پکوان بنائیے، سب غریبوں میں سب کو تقسیم کیجیے، غریبوں کو خوش کیجیے، مہمانوں کو، پڑوس تمام میں اپنے تمام چیزوں کو دے کر، تحفے دے کر آپ سیلیبریشن کیجیے، خوشیاں بیٹھ کر منائیے۔ اور حضور کے قصیدوں میں جب ڈوب جاتے ہیں کہ یہ حضور کا مقام ہے، یہ حضور کا نعت شریف ان کی کرتے ہیں، ان کا بیان کرتے ہیں۔ حضور کا بیان کرنا بھی عبادت سب سے بڑی بات ہے، ان کی بیان ہوتی ہے، ان کا جب عشق اور زیادہ جوش ہوتا ہے۔ اور پھر سب بیٹھ کر درود شریف کی محفل بنا لیجیے، درود کی محفل سجائیے، درود کی محفل سجائیے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ جتنی ساری زندگی بھی شکر ادا کریں، سجدے کرتے رہیں کہ ہم ان کی امت میں حضور کے امتی ہیں، تو آپ کا یہ شکر بہت کم ہے۔ جتنا بھی کہیں آپ
تو آپ یہی کہیں گے کہ اللہ ہمیں حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنائے. جتنے بھی ہم نگار ہیں، ہم بدکار ہیں، لاکھ سے ہی مگر یا اللہ ہم ان کے نام لیوا ہیں. کم سے کم اس نام لیوا کی برکت سے جو حضور کے ہم امتی کہلاتے ہیں زبان سے تو صحیح، اس کے صدقے ہمارے روح کو بھی نیک اور پاک کر دے یا اللہ. اور ہم درود شریف آپ بھیج دیں گے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تحفہ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ عزیز عید میلاد کی خوشیاں آپ سب کو مبارک. جزاک اللہ.